نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بہار سے ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ حضرت احمد ولی فیصل صاحب عالم نہیں ہے، باضابطہ علم تو ہے، عالم نہیں ہے اور اوورسیز ہولڈر ہے، تو کیا ان کو امارت شریعہ کا امیر بنایا تو ہے، رکھنا جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ 4 نقطے پر غور فرمائیں، اہل علم سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اوورسیز ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر ہندوستان کے ہوتے ہیں، پاسپورٹ ان کا دوسرے ملکوں کا ہوتا ہے، اس لیے بہت سارا کام وہ ہندوستان میں کر سکتے ہیں۔ 2-3 کام ایسے ہیں بڑے بڑے جو وہ نہیں کر سکتے، باقی سارے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ اوورسیز ہولڈر ہیں تو سارا کام یہ کر سکتے ہیں، تو ان کو رکھنے میں کوئی زیادہ حرج نہیں ہے۔ جو شور مچاتے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں، رکھیں ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم نہیں ہے تو آپ کے ہدایہ میں یہ بات لکھی ہوئی، فَأَمَّا تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ فَصَحِيحٌ عِندَنَا، آگے ہے يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ، ہدایہ کتاب ادب القاضی جلد 40 اور نمبر ہے صفحے کا 103، کہ اگر قضاء کے معاملے سے وہ واقف نہیں ہے، اتنا جاہل کا مطلب ہے کہ واقف اتنا نہیں ہے قضاء کے معاملے سے، تو اس کو بنانا فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، اولا تو نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ خود کچھ نہیں کریں گے، دوسرے کے فتوے سے دوسرے کے قضا کو وہ نافذ کریں گے، کیونکہ وہ امیر ہے، نافذ کریں گے۔ تو اگر حضرت احمد فیصل میں انتظامی صلاحیت اگر ہے اور وہ دوسروں پر نافذ کر سکتے ہیں، لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں اور ایک اچھا کام وہ کرتے ہیں، انتظامی صلاحیت ہے، تو اتنا بڑا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اولا تو وہی ہے کہ مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے، اولا وہی ہے، لیکن اگر ان کو بنا دیا جائے تو کوئی اتنا بڑا نہیں، کیونکہ آپ کے ہدایت میں لکھا ہوا فَأَمَّا تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ فَصَحِيحٌ عِندَنَا، تو یہ دیکھ لیا جائے۔ اور تیسری بات جو مجھے ڈر لگ رہا ہے اور جس پر میں بہت ہی پریشان بھی ہوں، وہ یہ کہ اگر احمد ولی فیصل صاحب کو نکال دیا گیا اور جس کا نام آ رہا ہے ان کو بنا لیا گیا، تو پورے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال میں 8 امیر شریعت بن جائیں گے، 2 بنیں گے بہار میں، 2 اڑیسہ میں، جو جھارکھنڈ میں، 2 بنگال میں، تو 8 امیر شریعت بنے گا، 8 امارت شریعہ بن جائے گی، ایک باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ کا جو بھرم ہے بہار کا امارت شریعہ وہ ختم ہو جائے گا، آپ غیروں کے سامنے کچھ نہیں کر سکیں گے، غیروں کو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے 8 امیر بننے سے بہتر ہے کہ یہ جو بن گیا ہے اس کو برقرار رکھو، اور اس میں اگر صلاحیت، انتظامی صلاحیت اگر ہے، اور میں نے سنا ہے کہ علمی صلاحیت بھی عربی کی بھی ہے، باضابطہ تو نہیں لیکن ہے، اس کو رہنے دیا جائے تاکہ 8 عمارت آپ نہ بنے۔ جس کا نام لا رہا ہے اس پر بھی سبھی میرا خیال ہے کہ متفق نہیں ہوں گے، تو ان نقطوں پر غور کیا جائے۔ اور ایک بات اور سنو، پوری دنیا کے اندر جو مسجدوں کے امیر کبیر ہوتے ہیں وہ سب تو عامی ہوتے ہیں نا، مسجد کا بڑا ہے وہ، امیر ہے وہ، لیکن عامی ہوتے ہیں، اور وہ امام سے فتویٰ دلواتا ہے، امام سے قرأت کرواتا ہے، امام سے نماز پڑھواتا ہے، سارا کام امام کر رہا ہے، فیصلہ کرنے کے وقت میں سارے چودھری جمع ہو جاتے ہیں، سب عامی ہوتے ہیں۔ تو ایسا آپ کے یہاں سارے مسجدوں میں ہے، تو یہاں بھی اگر ایک آدمی بن گیا ہے اور اس میں صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت ہے، تو زیادہ انتشار نہ کرنا میری رائے کے بہتر ہے۔ باقی آپ حضرات علماء ہیں، اس پر غور فرما لیں کہ 8 امیر آپ کو چاہیے یا ایک امیر جو بن گیا اسی پر صبر کر لیں، آپ کیا کریں گے؟ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ بات میری حرف آخر نہیں ہے، لیکن غور تو فرمائیں اہل علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔